حاصل مجھے جہان میں نسبت علی کی ہے، شکر خدا کے قلب میں چاہت علی کی ہے، شکر خدا کے قلب میں چاہت علی کی ہے۔ دروازہ علم کا جنہیں خود مصطفیٰ کہیں، دروازہ علم کا جنہیں خود مصطفیٰ کہیں، کوئی سمجھ نہ پائے وہ رفعت علی کی ہے، کوئی سمجھ نہ پائے وہ رفعت علی کی ہے۔ میرے حضور نے جنہیں بھائی بھی کہہ دیا، میرے حضور نے جنہیں بھائی بھی کہہ دیا، فرمان مصطفیٰ ہی تو شوکت علی کی ہے، فرمان مصطفیٰ ہی شوکت علی کی ہے۔ من کنتو کی حدیث یہی بولے کو بکو، من کنتو کی حدیث یہی بولے کو بکو، امداد مصطفیٰ ہی تو نصرت علی کی ہے، امداد مصطفیٰ ہی تو نصرت علی کی ہے۔ اصحاب مصطفیٰ کی ہو تعظیم ہر جگہ، اصحاب مصطفیٰ کی ہو تعظیم ہر جگہ، امت کو آج خوب ضرورت علی کی ہے، امت کو آج خوب ضرورت علی کی ہے۔ اصحاب مصطفیٰ سے ہے الفت مجھے ظہور، کہیے سبحان اللہ، آواز بلند کہے سبحان اللہ۔ اصحاب مصطفیٰ سے ہے الفت مجھے ظہور، پر دل کی پوچھئے تو حکومت علی کی ہے، پر دل کی پوچھئے تو حکومت علی کی ہے۔ حاصل مجھے جہان میں نسبت علی کی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہ گاروں سے آکار کو حق کہنے
اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل و مناقب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہیں۔ 21 ماہ رمضان المبارک کو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشاہیر اسلام میں سے ہیں جن کے بارے میں امت مسلمہ کے اندر بدقسمتی سے افراط و تفریط کرنے والے 2 گروہ پائے جاتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی نشاندہی خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دی تھی، اور بعد میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کی صراحت کی۔ ان افراط اور تفریط کرنے والے 2 گروہوں کا ذکر خود حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، وہاں صحابہ کرام اور اہل بیت کی بارگاہ کے درمیان میں شدت و نفرت سمجھنے والے ذہنوں کی اصلاح کرنا بھی مقصود ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی ان کی والدہ ماجدہ نے حیدر رکھا، اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نے اپنے بیٹے علی المرتضیٰ کا نام حیدر اس لیے رکھا کیونکہ قریش مکہ میں یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے نام رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے والد کا نام اسد ہے اور اسد کا معنی ہے شیر، تو اس مناسبت سے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت علی کا نام حیدر رکھا، کیونکہ حیدر کا معنی ہے سخت جنگجو، بہادر، نڈر، کیونکہ نام کی مناسبت بھی اس شخص میں پائی جاتی ہے جس شخص میں کسی بھی چیز کا نام اسی مناسبت سے رکھا جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام حیدر ہٹا کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو التراب ہے۔ ابو الحسن حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، اور ابو تراب یہ کنیت آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ ایک روز آپ گھر میں کسی ناراضگی کے سبب سے
مسجد نبوی تشریف لائے اور مسجد نبوی میں آ کے آپ زمین کے اوپر لیٹ گئے۔ آپ کی قمیص مبارک اتری ہوئی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے جب مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ قم یا ابا التراب، کھڑا ہو جاؤ مٹی والے۔ اب بس حضرت علی کو یہ کنیت پسند آ گئی جو کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا کے پکاری تھی۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو التراب کی کنیت سے جو ہے نا وہ بلایا جاتا تھا۔ اور آپ کے والد کا اسم گرامی ہے عبد مناف، اور ابو طالب ان کی کنیت ہے۔ لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے حضرت ابو طالب، تو آپ کے والد کا نام ہے عبد مناف، کنیت ہے ابو طالب۔ اور یہ کنیت کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی تھے۔ ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا طالب، دوسرا بھائی جس کا نام عقیل، اور تیسرا بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نسبت سے بڑے بیٹے کی وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو طالب ہو گئی، نام آپ کا عبد مناف ہے۔ اور پھر ابو طالب کے ایمان کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ ابو طالب کے بارے میں کسی کو بھی چیمہ گوئی کی یا ان کے شان میں بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ علماء کے اختلاف کا مسئلہ ہے۔ ائمہ کے نزدیک ابو طالب کے ایمان پہ، اور مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ جو ہے جناب دلائل دینا شروع کر دیں اور ابو طالب کے بارے میں بے ادبی کرنا شروع کر دیں۔ ابو طالب وہ ہستی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخلص چچا جان ہیں، اور بڑا پیار تھا حضرت ابو طالب سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے متعلق، آپ کی ولادت باسعادت رجب المرجب شریف کو بھی ہے، اور آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ یہ آپ کو ایک امتیاز حاصل ہے۔ عزیزان محترم، وہ اس طرح کہ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد اسلام لانے سے قبل بتوں کی پوجا کے لیے اور ان کی عبادت کے غرض سے بیت اللہ شریف گئیں طواف کرنے کے لیے۔ طواف کرتے ہوئے آپ کو درد ذہ اٹھا، وہ جو بچے کی پیدائش میں درد اٹھتا ہے، تو پھر آپ نے جب یہ تکلیف محسوس کی اور طواف کر رہی تھی، اب دیکھا کہ تکلیف شروع ہو گئی ہے، تو اچانک دیکھا کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھل گیا۔ آپ بیت اللہ شریف کے اندر انٹر ہوئی اور آپ نے چاہا کہ میں دروازے کو بند کروں، دروازہ خود بخود بند ہو گیا، اور اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی بیت اللہ شریف کے اندر۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام لانے کے متعلق 3 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر مبارک میں اسلام قبول کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے 9 سال کی عمر مبارک میں اسلام قبول کیا۔
اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے 12 سال کی عمر مبارک میں اسلام قبول کیا، اور اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا اسلام پیش کیا، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ابا جان سے مشورہ نہ کر لوں، کیونکہ عمر اتنی تھی۔ تو روایات مختلف ہیں، 3 روایات ہیں، 7 سال، 9 سال اور 12 سال۔ تبھی تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے والد سے اجازت لے لوں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اب اسلام جو ہے نا ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے، تو اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ تو بس اب کم سنی کی عمر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ کی بڑی شان ہے۔ اب جو آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ آیہ مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے حضرت علی کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے اور آیت نمبر 61 ہے۔ اس کا ذرا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، اور اس کی شان کا اندازہ لگائیے آپ۔ یہ تو ایک آیہ مبارکہ ہے۔ ابن عساکر نے لکھا کہ 300 آیات، کتنی؟ 300 آیات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جن کا دل خوش ہوا ہے وہ آواز بلند کہے سبحان اللہ۔ علی کی محبت بندے کے چہرے سے پہچانی جاتی ہے۔ میں نے انشاءاللہ آپ کو چیک کرنا تھا، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو خطابت کے جوہر دکھاؤں۔ مجھے صرف آپ تک معلومات پہنچانی ہوتی ہے، اور پھر میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے ہمیشہ رکھا کرتا ہوں کہ کہیں آپ ڈاماڈول نہ ہو جائیں۔ آج جو فضا چل رہی ہے، جناب والا کوئی رافضیت کا لبادہ اوڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا محب قرار دیتا ہے کہ ہم جتنا علی سے پیار کرتے ہیں وہ جناب کوئی مسلک والا پیار نہیں کرتا۔ نا 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 نا، یہ تمہارا لفاظی دعویٰ ہے۔ جتنا پیار اور محبت علی سے اہل سنت کرتی ہے کوئی مسلک والا نہیں کرتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ تمہیں تو اجازت بھی نہیں ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی اپنے اس غلیظ زبان سے لو۔ میں آپ کے سامنے دلیل رکھوں گا، شاید آپ کہیں کہ جناب حبیبی صاحب نے صرف لفاظی کی ہے اور جوش خطابت میں جناب والا اس نے اپنی یہ بات کہہ دی ہے۔ میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی شان کو بیان کر رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو بیٹا بھی قرار دیا ہے، بھائی بھی کہاں ہے؟ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا کہ علی میرا اس دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ مقام کون سا تھا؟ یہ سورہ آل عمران میں وہ نجران کے وہ عیسائی جو مباہلہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، یہ پس منظر سمجھیے گا۔ اب پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ لگائیے کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ وہ نجران کے عیسائی دلیل تو نہ دے سکے، جب وہ دلیل سے عاجز رہ گئے نا، کیونکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مناظرہ کرنا چاہا دلیل کے طور پہ، حجت کے طور پہ۔ انہوں نے کہا کہ جناب تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو جو بغیر باپ کے پیدا ہو تو وہ خدا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دلیل دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دلیل کو رد کیا، توڑا، بولا تم بات کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کیسی دلیل ہے؟
کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو وہ خدا ہوتا ہے۔ ارے آدم علیہ السلام تو وہ ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہو، کیونکہ وہ ذات ہے جو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں تو ہے نا، جس کی بیس پہ تم کہتے ہو کہ جناب بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، تم پھر آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہو۔ عزیزان محترم، جب دلیل سے عاجز رہ گئے یہ عیسائی، نجران کے عیسائی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ابھی مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دلیل کی بات کو نہیں مانتے ہو، جس طرح کہ آج بھی بدبخت کچھ ایسے ہیں جو دلیل کو نہیں مانتے۔ پھر لا محالہ جناب والا کبھی دیکھیں کہ آگ کی چیلنج کی جاتی ہے، کبھی مباہلہ کی چیلنج کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آؤ مباہلہ کرتے ہیں، تم بھی اپنی اولاد کو لے آؤ، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، تم بھی اپنی بچیوں کو لے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ، تم بھی آ جاؤ، اور ہم بھی خود حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم بد دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون تباہ و برباد ہوتا ہے۔ نجران کے ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم اپنے بڑے بڑے پادریوں سے جا کر مشورہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جا کر عزیزان محترم، یہ طویل ایک بحث ہے جو آپ کو سیرت کے کتب میں بھی مل جائے گی اور کتب تفاسیر میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی۔ جناب بالآخر ان عیسائیوں نے، بڑے بڑے عیسائیوں پادریوں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، کس ذات کے ساتھ مباہلہ کرنے لگے ہو؟ ذرا ان کی شخصیات کو جا کے دیکھنا، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ دن دہاڑے تم ایسی بات کرنے لگے ہو۔ وہ نبی ایسا ہے کہ اگر اس نے اپنے آل اور اولاد کو لے آ کر ہم عیسائیت کے لیے اگر اس نے بد دعا کی تو کائنات سے عیسائیت بھی مٹ جائے گی، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، کوئی ایسا خطہ نہیں رہے گا کہ جہاں عیسائیت کا کوئی نام لینے والا رہے۔ تو پھر انہوں نے جب یہ اپنے بڑے بڑے پادریوں سے سنا تو پھر آ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کن ہستیوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اس کو قرآن پاک میں پھر یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی بچیاں لے آؤ، ہم اپنی بچیاں لے آتے ہیں۔ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے، تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 61 ہے، اور یہ جناب تیسرا پارہ ہے۔ اس میں دیکھیں کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا، حضرت امام حسن کا ہاتھ مبارک پکڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور پیچھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ اور پھر اس کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے، آئیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم ہم سے مناظرہ کرو، اس دلیل کے میدان میں تم کوئی دلیل نہیں لا سکتی۔ ہاں میں تمہیں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کرو۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے ان عیسائیوں کو کہو تعالوا، لے آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم،
تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو پیش کرو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجیں گے، لعنت ہو اس پر کہ جو جھوٹا ہے۔ عزیزان محترم، جب نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے جب یہ حسین چہرے دیکھے، خدا کی قسم حیران رہ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بددعا والے چہرے پہ نظر پڑی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ نظر جاتی ہے، کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں نظر آتے ہیں، اور پشت کے پیچھے سیدنا مولا علی مشکل کشا نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ میں ان کو آپ احباب کے سامنے بیان کروں تو اتنا وقت نہیں ہوتا۔ 300 آیات مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور پھر حضرت علی المشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عزیزان محترم یہ جو ہے کہ جی صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور نفرت تھی۔ میں صرف 2 حوالے آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وگرنہ بہت طویل عنوان ہے، یقین جانیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور آپ کے پاس تو قدرتی طور پہ ویسے ہی ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ تو آپ کے خطبے پر تشریف لاتے ہیں۔ تو میں صرف 2 حوالے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور پھر یہ جو 2 حوالے ہیں یہ اپنی کتاب سے نہیں، ان رافضیوں اہل تشیع کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، رجال کشی سے بھی یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور نہج البلاغہ سے بھی یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، رجال کشی کے اندر شیعہ حضرات کی یہ معتبر کتاب ہے، اور جس میں یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا جناب والا ان سے محبت یہ ایمان ہے، اور ان سے بغض کرنا یہ کفر ہے۔ یہ خطبہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور رجال کشی کے اندر یہ موجود نہ ہو، جو سزا چور کی وہ اس حبیبی ناچیز کی۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ نہج البلاغہ کے اندر کسی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا آپ صحابہ کرام کا تذکرہ کیجئے، کیونکہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جناب صحابہ کا آپس میں بغض ہے، کوئی پیار نہیں ہے۔ تو پھر جب اپنے لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی آپ صحابہ کا تذکرہ کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ فرمانے لگے ارے میں ان کا کیا تذکرہ کروں کہ اس وقت پوری روح زمین پر مجھے ان سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نظر آیا ہی نہیں ہے۔ اور وہ راتوں کو کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ پوری روح زمین پہ ان سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے، اور ان سے بڑھ کر میں نے کوئی عبادت گزار پایا بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ ساری رات قیام کیا کرتے تھے اور خوف الہی میں رونے والے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے عاشق تھے۔ تو جب خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے، تو پھر تمہیں کیوں آگ لگتی ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے یہ تینوں ثلاثہ، یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کے بارے میں جس نے بھی بغض رکھا
अज़ान मोहतरम वो दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होगा और आखिरत में भी ज़लील व ख्वार होगा। आपके इल्म के लिए एक बात कह दूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ रखने वाले शख्स का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। आप तारीख़ और अहादीस उठा कर देखें, या तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, या फिर ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला से बुग़्ज़ रखने वाले का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। तो अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिए, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो तो अपने नबी को भी पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा किराम से